ابھی پچھلے دنوں اختر بھائی یہ جو ہمارے کچھ فضائل ہم نے پڑھے مختلف ٹی وی چینلز پر، مختلف مجالس میں کلپس بنتے ہیں محبت کرنے والے انہیں، تو بعض ہمارے دوستوں کے لیے وہ چونکہ ان کا بیان مکمل نہیں ہوتا، کلپ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے کا اس کا سیاق و سباق اس کلپ میں نہیں ہوتا، تو الجھن ہو جاتی ہے کہ جی یہ کیا کہہ دیا اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کیوں کہہ دیا، جبکہ اس سے پہلے یا اس کے بعد یقیناً اس کی کوئی دلیل ہوگی اگر پورا کلپ سن لیا جائے، پوری تقریر سن لی جائے۔ تو پچھلے دنوں ایک فورم پہ ہم بیٹھے تھے تو میرا احتساب ہو رہا تھا، اور میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ 70 سال میں پاکستان میں کسی شیعہ عالم کا احتساب نہیں ہوا مگر میرا ہوا ہے، تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے۔ ایک ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو اس نشست کے اندر میں نے اپنے بعض شخصیات سے عرض کیا ان کی خدمت میں نے ان سے کہا کہ اگر ہم برادران اہل سنت سے خوف زدہ ہو کر اپنے عقائد کو بیان نہیں کریں گے یہ سوچ کر کہ وہ اس سے یہ نتیجہ نکالیں گے، وہ اس سے ہمیں کفر کی نسبت دیں گے، وہ ہمارے اس عقیدے سے ہمیں شرک کی نسبت دیں گے، وہ ہمارے اس عقیدے سے ہمیں کافر کہہ دیں گے، فلاں بات نہیں کرو، وہ کہیں گے کافر ہیں یہ جو ہمارے برادران کی طرف سے بعض چیزوں پر ہمارے لیے ہے کہ یا عالم، بہت ہی سادہ بات کو بھی وہ کہتے ہیں یہ کفر ہے، ہم مثلا مولا علی سے مدد مانگتے ہیں وہ اس کو بھی کہتے ہیں کفر ہے۔ تو میں نے ان میں وہاں دو باتیں کی، ایک بات تو یہ کی کہ آپ کون کون سے عقائد سے ہاتھ اٹھائیں گے اس خوف سے، آپ سیدھا ان کی مراد تو جب پورا ہی ہوگی جب آپ تشیع سے ہاتھ اٹھائیں گے، لڈو بانٹیں گے، وہ گلاب جامن کھلائیں گے دنیا کو کہ انہوں نے شیعت سے ہاتھ اٹھا لیا، تو ہم کون کون سے عقیدے سے اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ دوسری بات میں نے عرض کی جو اصلی میرے مطلب سے ہے، دوسری گزارش یہ کی کہ اگر آپ اس نیت کے ساتھ معارف کو، مفاہیم کو، عقائد کو اور فضائل کو، مناقب کو بیان نہیں کریں گے اس فکر کے ساتھ کہ اگر یہ بیان کیا تو ہماری نسبت فلاں کے ساتھ دی جائے گی اور ہمیں فلاں نسبت سے یاد کیا جائے گا، تو میں آپ کی خدمت میں اپنے مضمون کے مطابق عرض کر رہا ہوں، مطالعہ کر کے بات کر رہا ہوں، تاریخ اسلام میں ہر اس شیعہ کو غالی کہا گیا ہے جو عقیدہ رجت رکھتا ہو۔ اٹھا لیں ہاتھ اس عقیدے سے، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جی مجھے معاف کیجئے گا، تھوڑا سا درد دل کیا میں نے جی۔ یہ ہم اٹھا لیں عقیدہ رجت سے ہاتھ اس لیے کہ حضرت ابو بصیر، حشام، مومن طاق، زکریا ابن آدم اصحاب اجماع جو ائمہ اہل بیت کے تھے، اور پھر شیخ صدوق، مفید، توسی، سید مرتضیٰ، ان سب کے بارے میں جب وہ لکھتے ہوئے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ غالی تھا، یہ غالی تھا، مقداد کے بارے میں یہ غالی تھا، مالک اشتر یہ غالی تھا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ رجت کا تھا۔ تو اٹھا لیں ہم عقیدہ رجت سے ہاتھ اس لیے کہ وہ غالی بول رہے ہیں۔ میں میرا تو سوال اس ممبر پر بیٹھنے والوں سے اور اپنے آپ سے یہ ہے کہ ہم انہیں دیکھ کر مجلس پڑھتے ہیں یا مولا کو دیکھ کے مجلس پڑھتے ہیں؟ ہاں یہ میرا قصور ہے کہ میں اپنے عقیدے کو اگر اپنے مخالف کے سامنے بیان کرنے میں ناکام ہوں تو مجھے پھر اپنی کامیابی کے لیے اہتمام بڑھانا ہوگا، انتظام بڑھانا ہوگا۔ مگر یہ کیا بات ہوئی کہ ویڈیو بن رہی ہے اور صاحب کلپس بنیں گے اور یہ بات عام ہوگی تو وہ ہمیں کہیں گے یہ عقیدہ رکھتے ہیں لہذا کافر ہیں، ہم پر FIR کٹوائیں گے۔ آپ تو ان باتوں سے میرے سینے میں بہت ساری آگ لگی ہوئی، بہت سی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ کہاں سے، کس نے کہا ہے کہ جب ہم پہ دباؤ آیا تو ہم نے مجلس بند کر دی؟ یہ دنیا میں کب ہوا کہ علاقے کے 20 آدمی جمع ہوئے، انہوں نے کہا اس علاقے میں، اس گلی میں، اس گھر میں مجلس نہیں ہونے دیں گے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نہیں کر رہے؟ یا کراچی اور اندرون سندھ اور پاکستان کے کسی بھی شہر کے اندر انتظامیہ نے آ کے کہا کہ ہم مجلس نہیں ہونے دیں گے، تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں ہونے، ہم نہیں کر رہے؟ یا آپ نے کہا جی جلوس نہیں نکلنے دیں گے، ہم نے کہا جی جلوس نہیں نکل رہے، ٹھیک ہے آپ نہیں راضی ہیں تو ہم نہیں نکال رہے۔ کب ہوا یہ؟ خاص طور پر پاکستان کی تاریخ میں کب ہوا؟ 70 سال سے زیادہ کی پاکستان کی تاریخ ہے، کب ہوا پاکستان میں؟ ہم نے
اپنی جانوں کے نذرانے دیے، ہم نے اپنا مال لٹا دیا، کرفیو لگا مگر عزاداروں کے لیے نہیں لگا، ہم نے کہا ہم جلوس نکالیں گے۔ لہٰذا پھر گزارش کروں گا کہ یہ بات کرنا، اب ہم فلاں عقیدہ بیان ہوگا تو وہ ہمیں کافر کہہ دیں گے، وہ مشرک کہہ دیں گے، وہ ہے کون جو ہمیں کچھ عنوان دیں؟ یہ تو ہمارا ان پہ کرم ہے جو ہم کوئی عنوان نہیں دیتے۔ عنوان دینے کا حق ہمیں ہے، ہم میٹھے پانی سے جڑے ہوئے ہیں، ہم صحت مند نظام ولایت اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ کڑوا پانی پینے والے، گدلا پانی پینے والے، گندا پانی پینے والے لوگ کسی اور کو کافر اور مشرک کہیں گے؟ میرے معصوم فرماتے ہیں جو ہماری تعلیمات پر عمل کرے وہ میٹھا اور صاف پانی پیتا ہے۔ جی ہم ڈائریکٹ اہل بیت سے لیتے ہیں پیغام کو۔ لہذا یہ کہنا کہ صاحب وہ فلاں عقیدہ، تو عقیدہ رجت سوال اور لمحہ فکریہ کہ اگر اس خوف سے رہیں گے تو عقیدہ رجت سے بھی ہاتھ اٹھائیے، اس لیے کہ عقیدہ رجت رکھنے والے کو یہ سارا قبیلہ غالی کہتا ہے، جبکہ ہم غالی نہیں ہیں۔ عقیدہ رجت قدرت پروردگار کا جلوہ ہے، قدرت الہی کا جلوہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں